تو ان دونوں رکوعوں کے اندر وہی بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر اللہ کسی کو کچھ دے رہا ہے تو اس میں بھی اللہ کا کوئی نہ کوئی پلان ہے، اللہ کسی سے کچھ لے رہا ہے تو اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ کسی کو اولاد دے کر نوازتا ہے، کسی کو اولاد لے کر آزماتا ہے، کسی کو بہت زیادہ مال دے کر آزماتا ہے، کسی کو سارا مال لے کر آزماتا ہے، ظالم کو اور ترقی دیتا ہے، اس کو ظلم کے لیے اور بڑھاوا دے کر اس کو آزماتا ہے، مظلوم کو بعض اوقات ظلم کی چکی میں پیس کر اس سے کوئی بڑے کام لینے ہوتے ہیں تو اس کو ایک سروائیول جنگ کے اندر بھی اللہ ڈالتا ہے۔ کوئلہ ہے، جب تک بھٹی میں نہیں جاتا ہے تو ہیرا بھی نہیں بنتا، لیکن کوئلہ جب بھٹی میں پک رہا ہوگا تو کوئلہ یہ سمجھے گا نا کہ میں فضول میں پک رہا ہوں۔ تو اس لیے جب آدمی سروائیول موڈ میں ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں پریشانیوں میں گھرا ہوا، لیکن اللہ کی تدبیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس سارے موڈ سے نکل کر اللہ نے اسے پکا کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، اور آگے فیوچر کے لیے اسے لیڈر بنانا ہوتا ہے، فیوچر کے لیے اس سے بڑے کام لینے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو ایسے حالات سے گزار کر پختہ کرتا ہے، بالغ کرتا ہے، مدبر کرتا ہے، اور اللہ اس کی سوچ کو بڑھاوا دیتا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر ہم تجھ سے کوئی بڑا کام لیتے ہیں تو چیلنجز کو فیس کرے گا کیسے۔ تو اب بعض اوقات بندے کو رب کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی، تو سمجھ لیجئے رب کا جو نظام ہے کائنات کا وہ چلتا اس طریقے سے ہی کہ دکھتی چیزیں کچھ ہیں اور معاملات ہوتے کچھ ہیں۔ یہ تمام باتیں سمجھنے کا مقصد ہے اس رکوع سے، تو دنیا میں سمجھ جائیے لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 15ویں سپارے کا 21 رکوع ہے، یعنی کہ 15ویں سپارے کا لاسٹ رکوع بحمد اللہ تعالی ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے 4 اسٹوریز کو بیان کیا ہے۔ ایک اسٹوری ہے اصحاب کہف کی، پیپل آف دا کیو، اور دوسری اسٹوری بیان کی ہے 2 لوگوں کی کہ جنہیں مال پر غرور تھا اور ایک ساتھی دیندار تھا، اور تیسری اسٹوری بیان کر رہا ہے اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے ایک نیک بندے، چنیدہ بندے حضرت خضر علیہ السلام کی۔ اصحاب کہف کو فتنہ مذہب کا سامنا تھا، ظلم اور ظالم اور بادشاہ ان کے خلاف تھا۔ اس کے بعد وہ جو 2 بندوں کا قصہ بیان کیا باغ والوں کا، وہ فتنہ مال میں مبتلا تھے۔ اب یہ جو تیسری قسم جو بیان کی ہے، تیسرا واقعہ، اس میں کیا سبق ہے؟ 2 چیزیں بیان کی ہیں علماء نے کہ اس کو بیان کرنے کا ریزن کیا ہے۔ ایک ریزن تو بہت دلچسپ، بہت کمال، اور پڑھ کر جو ہے وہ طبیعت حشاش بشاش ہوئی میری بحمداللہ۔ پہلا ریزن بیان کرتا ہوں، دوسرا جو ریزن ہے جو کہ واقعی اس دونوں رکوع کے اور اس پوری اسٹوری کے بیہائنڈ اگر آپ سوچیں گے اور اس دنیا کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ واقعات سمجھ میں آئیں گے جو آج اور کل کی نشست میں ہم بیان کریں گے۔ ایک تو چیز یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خضر علیہ السلام سے ملوایا، اور خضر علیہ السلام سے ایک خاص علم اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا۔ پہلا ریزن تو اس اسٹوری کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ چونکہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، کچھ علم توریت کے ذریعے سے انہیں تھا، اور اب بقیہ علم، باقی علم، مزید علم، کامل علم وہ رسول اللہ سے نہیں لے رہے تھے۔ تو اب انہیں اس واقعے میں اشارہ کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے، اس کا جو تھوڑا سا علم تمہارے پاس ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی ایک علم کا حصہ رکھتے تھے، لیکن وہ دوسرے علم کا حصہ حضرت خضر سے سیکھنے کے لیے گئے۔ تو اگر توریت سے تمہیں ایک علم کا حصہ دیا گیا ہے تو تم کیوں رسول اللہ جو آخری نبی بن کر آئے ہیں ان سے دوسرے علم کا حصہ نہیں لے رہے ہو؟ ایک تو یہ وجہ بیان کی۔ دوسری جو بڑی دلچسپ وجہ ہے جس کو میں نے کہا کہ آپ کو ان دونوں رکوع سے ریلیٹ کریں تو بہت طبیعت آپ کی جو حشاش بشاش ہوگی۔ اس میں کیا ہے، اس پوری سٹوری میں آج اور کل ہم سنیں گے جو 15ویں پارے کا لاسٹ رکوع ہے اور 16ویں پارے کا پہلا رکوع ہے۔ اس میں دلچسپ بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے جلیل القدر نبی ہیں، اور آلریڈی خود بھی بہترین علم رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے جو خضر علیہ السلام کو علم دیا ہے
وہ علم کا حصہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں ہے. اور موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں. تو خضر علیہ السلام ایک کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں, ایک نوجوان لڑکے کو پکڑ کے مار دیتے ہیں. ایک گاؤں والے مہمان نوازی نہیں کر رہے تو ان کی دیوار گر رہی ہوتی ہے, بغیر اجرت کے بنا دیتے ہیں. تو اب بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں آپ نے یہ کیوں کیا, آپ نے یہ کیوں کیا, وہ ڈیٹیل آئے گی آگے. تو اب اس کے بعد آخر میں جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ختم ہوتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام وہ تینوں واقعات کی ریزن بیان کرتے جو کل ہم سنیں گے. اس سے پتہ کیا چلتا اس پورے واقعے سے, دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ظاہری طور پر جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. ظالم ہے امیر ہو رہا ہے, مسلمان نماز بھی پڑھ رہے ہیں, اللہ کو بھی یاد کر رہے ہیں, لیکن ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے. بعض اوقات آدمی جتنا بدکار ہے دنیا میں اتنی ترقی کر رہا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک آدمی کا اکلوتا ہی بیٹا تھا, اس کو بھی روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر اس کا انتقال ہو گیا. ابھی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے احکامات کی چیزیں ہیں, یہ شریعت کے احکام کی چیزیں ہیں, کہ تکوینی احکام کی چیزیں جو بعض اوقات عام آدمی کے لیول کی نہیں ہوتی, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہے ہوتے اللہ کے فیصلے. لیکن جو تمہیں دکھ رہا ہے اس کے پیچھے جو لاجک ہے, اس کے پیچھے جو اللہ کی حکمت ہے, تم اس تک پہنچ ہی نہیں رہے ہو. تو ان دونوں رکوعوں کے اندر وہی بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر اللہ کسی کو کچھ دے رہا ہے تو اس میں بھی اللہ کا کوئی نہ کوئی پلان ہے. اللہ کسی سے کچھ لے رہا ہے تو اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. کسی کو اولاد دے کر نوازتا ہے, کسی کو اولاد لے کر آزماتا ہے, کسی کو بہت زیادہ مال دے کر آزماتا ہے, کسی کو سارا مال لے کر آزماتا ہے. ظالم کو اور ترقی دیتا ہے, اس کو ظلم کے لیے اور بڑھاوا دے کر اس کو آزماتا ہے. مظلوم کو بعض اوقات ظلم کی چکی میں پیس کر اس سے کوئی بڑے کام لینے ہوتے ہیں تو اس کو ایک سروائیول جنگ کے اندر بھی اللہ ڈالتا ہے. کوئلہ ہے, جب تک بھٹی میں نہیں جاتا ہے تو ہیرا بھی نہیں بنتا ہے. لیکن کوئلہ جب بھٹی میں پک رہا ہوگا تو کوئلہ یہ سمجھے گا نا کہ میں فضول میں پک رہا ہوں. تو اس لیے جب آدمی سروائیول موڈ میں ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں. لیکن اللہ کی تدبیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس سارے موڈ سے نکل کر اللہ نے اسے پکا کرنا ہے, مضبوط کرنا ہے, اور آگے فیوچر کے لیے اسے لیڈر بنانا ہوتا ہے, فیوچر کے لیے اس سے بڑے کام لینے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو ایسے حالات سے گزار کر پختہ کرتا ہے, بالغ کرتا ہے, مدبر کرتا ہے, اور اللہ اس کی سوچ کو بڑھاوا دیتا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر ہم تجھ سے کوئی بڑا کام لیتے ہیں تو چیلنجز کو فیس کرے گا کیسے. تو اب بعض اوقات بندے کو رب کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہر کام کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ظاہری اعتبار سے کام سمجھ میں نہیں آئے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام, یہ دونوں سفر کر رہے ہیں جو کل کے درس میں آئے گا, تو کشتی والوں نے بڑے احترام سے بٹھایا انہیں. خضر علیہ السلام نے کشتی میں کر دیا سوراخ. اب موسیٰ علیہ السلام کو تو ظاہر دکھ رہا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر دیا حضرت خضر سے کہ ایک تو ان لوگوں نے ہمیں بٹھایا اور بٹھا کر ہمیں عزت دی, ہمیں مان دیا, اور آپ نے ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا. اب سب کو دکھائیے. تو حضرت خضر کا جو عمل ہے سب کہیں گے کہ غلط عمل ہے معاذ اللہ, ظاہری اعتبار سے کہ سوراخ ہی کر دیا. لیکن حضرت خضر کس کے حکم پر کر رہے ہیں ساری چیزیں؟ اللہ کے حکم پر. اور اللہ نے اس میں حکمت رکھی ہے, وہ حکمت اس کے جوابات حضرت خضر نے دیے ہیں 16 پارے میں کہ سوراخ کیا کیوں. تو سمجھ لیجئے رب کا جو نظام ہے کائنات کا وہ چلتا اس طریقے سے ہی ہے کہ دکھتی چیزیں کچھ ہیں اور معاملات ہوتے کچھ ہیں. یہ تمام باتیں سمجھنے کا مقصد ہے اس رکوع سے. تو دنیا میں سمجھ جائیے جو دکھ رہا ہے وہ ہے نہیں, اور جو ہے نہیں, جو دکھ نہیں رہا ہے وہی ہے. یعنی جو ریئلسٹک آپ کو دنیا دکھ رہی ہے وہ فیک ہے, اور جو آپ کو جو نہیں دکھ رہی ہے وہی اصل ہے. اللہ اکبر. اب سنیے واقعہ, اور اس تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیے جو میں نے اس واقعے کے ریزن کے طور پر بیان کیا. تو یہ بھی دجالی نظام کے تحت ہی ہے. دنیا کے اندر آج کل میڈیا یہ تمام چیزیں جو دکھا رہے ہیں
لیکن کیا جو یہ دکھا رہے ہیں یہ ریئل ہے؟ نہیں، یہ ریئل نہیں، اس کے پیچھے کچھ اور معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لفتاہو، اپنے شاگرد سے۔ اب الگ الگ واقعات ملتے ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے مجلس میں سوال کیا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں تم سب سے بڑا عالم ہوں اس دنیا میں۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا اور کہا موسیٰ جاؤ ہمارے ایک بندے سے جا کر ملو، اس کو ہم نے ایک منفرد اور ایک ممتاز علم دیا ہے۔ چند علماء نے اس روایت کا انکار کیا ہے اور کہا کہ اللہ کے نبی سے یہ بات منسوب کرنا مناسب نہیں کہ وہ کوئی اس طریقے کا بڑا جملہ بولیں، بلکہ جنرلی بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ موسیٰ جاؤ ہمارے ایک بندے سے جا کر ملاقات کرو۔ اور اس کی بخاری مسلم میں جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کسی ساتھی کو ساتھ لے کر جاؤ اور ایک مچھلی کو ساتھ لے لو جو بھنی ہوئی مچھلی ہو، وہ مچھلی جہاں تم سے گم ہو جائے سمجھ جانا وہیں پر تمہاری ملاقات اس بندے خدا سے ہونی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد ان کے جو ہے وہ خلیفہ بنے اور ان کی جگہ اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، حضرت یوشع بن نون کو لیا اپنے اسٹوڈنٹ کو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے شاگرد سے لا ابرح، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، حتی ابلغ، یہاں تک کہ میں پہنچ نہ جاؤں، مجمع البحرین، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ۔ اب اس سے مراد مفسرین نے لکھا مصر اور سوڈان کے قریب دو دریا بہتے ہیں، وہ جہاں مل رہے ہیں حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اس جب تک پہنچ نہ جاؤں ان کے مڈ میں، اس وقت تک میں سفر کرتا رہوں گا، او امضی حقبہ، یا میں مسلسل چلتا رہوں گا جب تک میں اپنے مقام پر نہ پہنچ جاؤں۔ اللہ کہہ رہا فلما بلغا مجمع بینہما، وہ دونوں کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، یہ دونوں پہنچ گئے مجمع بینہما، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ، اس کے مڈ میں پہنچ گئے۔ اب وہ واقعات رکھیے کہ اللہ نے کیا کہا تھا کہ موسیٰ مچھلی اگر گم جائے تو وہیں پر رک جانا، تو کیا ہوا؟ نسیا حوتہما، وہ بھول گئے دونوں، حوت کہتے ہیں مچھلی کو، حوتہما اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور اس مچھلی نے بنا لیا سمندر میں اپنے لیے راستہ۔ سربا کہتے ہیں ایسا راستہ سرنگ کی طرح، ایک ہوتا نا مچھلی تیرتی ہوئی یوں کر کے جائے، اور ایک کہ مچھلی پانی میں سوراخ کر کے سیدھی چلی جائے، یعنی سرنگ بنا لے اپنے لیے۔ تو مچھلی تیرتی ہوئی نہیں گئی، بلکہ پانی میں جیسے ہی داخل ہوئی، ایک تو مچھلی وہ بھنی ہوئی تھی، پکی ہوئی تھی، زندہ ہوئی، اور سروا اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر اس نے پانی میں سوراخ کر کے اندر داخل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے پہلی چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ مچھلی اتنی اہم غذا ہے کہ نبیوں کی بھی رہی ہے۔ سفر کے اندر کیا لے کر جا رہے ہیں؟ مچھلی لے کر جا رہے ہیں، تو برگروں سے نجات پائیے اور مچھلی کھائیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر رضوان بھائی نے انشاءاللہ کہا تو جلدی بنائیے بھی آپ، ٹھیک ہے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو فرمایا کہ بناؤ اس راستے میں، اس نے مچھلی نے بنایا سرنگ۔ فلما جاوزا، اب حضرت یوشع بن نون نے تو دیکھ لیا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا تھا مچھلی کو سمندر میں جاتے ہوئے۔ فلما جاوزا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یوشع بن نون بتانا بھول گئے کہ حضور مچھلی چلی گئی ہے۔ فلما جاوزا، قرآن کہتا ہے اب یہ دونوں آگے بڑھے۔ قال لفتاہ آتنا غداءنا، تو آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہیں پڑاؤ ڈالا، اسٹے کیا۔ قال لفتاہ، اپنے شاگرد سے کہا آتنا غداءنا، بھائی کھانا وغیرہ لے کر آ جاؤ، بھوک لگ رہی ہے، آتنا غداءنا، کھانا لے آؤ۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر نے تو ہمیں تھکا دیا ہے۔
اب یہاں پر علماء نے مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے، کہا موسیٰ علیہ السلام مسلسل چل رہے ہیں اور اس وقت تک نہیں تھکے تھے جب تک منزل نہیں آئی تھی، لیکن اپنی منزل سے جب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے تو اب اس وقت سے آپ کو تھکن ہونا شروع ہو گئی۔ لقد لقینا من سفرینا ھذا نصبا، بھائی کھانا لے کر آؤ، اس سفر نے تو ہمیں تھکا دیا۔ اب یوشع بن نون علیہ السلام سے پوچھا تو یوشع بن نون کو یاد آیا کہ مچھلی تو پیچھے رہ گئی ہے۔ قال ارأیت، اب ارأیت کا جو ترجمہ کیا مترجمین نے وہ بڑا کمال کیا۔ ہم جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا، ارے یار دیکھو، یعنی اب بات کچھ بنانی تو ہے نا، کچھ اس طرح بیان کرنی ہے، تو ارأیت کا معنی ہوتا ہے بھلا دیکھیے کیا ہوا، پتا ہے آپ کو؟ اب یہ کیا ہو رہا ہے، بات تمہید بن رہی ہے کہ ایک مسٹیک ہو گئی ہے، تو اب ارأیت کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ کچھ دیکھو، لیکن جو ہم محاورتاً جملے استعمال کرتے ہیں نا، بندہ کہ یار وہ لائے نہیں لائے میرا سامان، ارے بھائی دیکھو، اب دیکھو کیا دیکھو، اسٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں نا۔ تو یوشع بن نون سے پوچھا تو یوشع بن نون نے کہا قال ارأیت، بھلا دیکھیے کیا ہو گیا ہے، اذ اوینا الی الصخرۃ، بھلا دیکھیے آپ جب ہم وہ ٹھہرے تھے نا، الی الصخرۃ، چٹان کے نیچے آرام کرنے کے لیے، فانی نسیت الحوت، میں وہاں پر حوت کو بھول گیا، حوت بنے مچھلی کو بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے جو ہے نا نہیں بلایا مگر شیطان نے، ان اذکرہ کہ میں ذکر کر دوں آپ سے کہ مچھلی چلی گئی ہے، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، پھر یہ کہنے لگے اور اس مچھلی نے بنایا تھا سمندر میں بڑے عجیب طریقے سے راستہ۔ اب ایک لمحے کو سوچئے کہ ہمارا کوئی بچہ ہو یا ہمارا کوئی شاگرد اور وہ یہ حرکت کر دے اور بندہ تھکن سے چور چور ہو اور کھانے کا وقت تو کھانا نہیں ہے، تھکن بھی ہے، سفر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کھانے کے لیے چیز لائے تھے وہ بھی نہیں، اور پیچھے گم ہو گئی وہ بھی نہیں، بتایا نہیں۔ لیکن اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ کتنے زیادہ ہمبل ہوتے ہیں، کتنے زیادہ با اخلاق ہوتے ہیں، کتنے زیادہ با کردار ہوتے ہیں۔ اب عام آدمی ہوتا تو کتنا غصہ کرتا، ایک تو شاگرد بھی، اس کی ذمہ داری لگائی اور یہ تمام چیزیں ہوئی، اتنا پیارا جملہ پیار سے کہہ دیا، قال ذلک ما کنا نبغ، حضرت موسیٰ نے کہا ما کنا نبغی، ارے وہی تو مقام تھا جس کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ اب یہ دیکھیے حضرت موسیٰ کا مزاج اور ان کا اخلاق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، 10 سال میں حضور کے ساتھ رہا ہوں، لیکن 10 سال میں رسول اللہ نے مجھے کبھی بھی نہیں ڈانٹا، حضور نے کبھی بھی مجھے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے میری عزت نفس مجروح ہو۔ 10 سال میں نے رسول اللہ کے ساتھ گزارا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کا اخلاق، وہ اخلاق کے پیکر ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ قال ذلک ما کنا نبغ، فرمایا کہ وہی تو مقام تھا جس کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، تو وہ اپنے قدم کے نشان پر ہی واپس پلٹے، چلو واپس چلو اسی مقام پر چلتے ہیں۔ اب جب وہ اس مقام پر پہنچ گئے تو فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا، تو ان دونوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو۔ اب یہ خاص بندے کون ہیں؟ قرآن میں نام نہیں ہے ان کا، لیکن احادیث طیبہ جو ملتی ہیں اس بارے میں وہ ملتی ہیں کہ خاص بندے ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام کا جو نام ہے وہ ہے ابو العباس بلیہ بن ملکام۔ کچھ مشائخ نے، کچھ صوفیہ نے یہ لکھا ہے جو ان کا اوریجنل نام یاد کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کا نام یاد کرنے کی برکت سے اس کا ایمان پر خاتمہ فرمائے گا۔ تو اصل نام ہے ان کا ابو العباس بلیہ بن ملکان۔ خضر کیوں کہتے ہیں ان کو؟ خضر اس لیے کہتے ہیں کہ خضر کا معنی ہوتا ہے گھاس، ہری بھری جو گھاس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور ہرے رنگ کو بھی خضر کہتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ گنبد خضرا سے مراد کیا ہے؟ ہرا والا گنبد۔ حضرت خضر کو خضر اس لیے کہتے ہیں کہ جس مقام پر بھی وہ اسٹے کیا کرتے تھے اس کے اطراف کی زمین ساری ہری بھری ہو جاتی، اس لیے انہیں خضر کہتے ہیں، ورنہ اوریجنل نام ان کا کیا؟ بلیہ بن ملکان ان کا نام۔
اب اس بارے میں بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ وہ نبی ہیں یا ولی ہیں. کچھ اسکالرز نے تحقیق کی ہے، دلائل دیے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ولی ہیں، لیکن میجورٹی آف اسکالر نے دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ولی نہیں ہے، نبی ہیں. کیونکہ اگر آپ ان کو ولی مانیں گے تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا ایک غیر نبی سے علم کو حاصل کرنا لازم آئے گا، حالانکہ جو نبی ہوتا ہے وہ ولی سے افضل ہوتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کو ولی ماننے سے یہ بات لازم آتی ہے، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام کو بھی نبی ہی مانتے ہیں. دوسری بات، جو انہوں نے کام کیے، جو 16ویں پارے کا پہلا رکوع کی آخری آیت ہے، وہاں وہ کہہ رہے وما فعلتہ عن امری، میں نے یہ جتنے کام کیے اپنی مرضی سے نہیں کیے، اللہ کے امر سے کیے. تو اللہ تعالیٰ اپنا حکم دے کر اسی سے کام کرواتا ہے جس کو نبوت سے سرفراز فرماتا ہے. اس لیے میجورٹی کا قول یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ولی نہیں ہیں، نبی ہیں. پھر ایک سوال، جو لوگ ولی کہتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا اگر وہ خضر علیہ السلام نبی ہیں تو بتاؤ ان کی امت کون سی تھی، کس امت کی طرف وہ آئے تھے؟ تو پھر بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم فرمایا قیامت کے دن کچھ انبیاء آئیں گے جن کے ساتھ ان کی قوم ہوگی، کچھ انبیاء آئیں گے جن کے ساتھ ان کی جماعت ہوگی، کچھ انبیاء آئیں گے جن کے ساتھ 10 افراد ہوں گے، کچھ انبیاء آئیں گے جو اکیلے ہی آئیں گے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی کے ساتھ پوری قوم ہو، بلکہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ کچھ انبیاء اکیلے بھی آئیں گے اور حضرت خضر علیہ السلام اکیلے. اب تیسری بات کی طرف آئیے، اس پر بھی کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے، اس پر ڈفرینس آف اوپینین ہے، اس پر مختلف باتیں ہیں، اس پر مختلف باتیں ہوتی ہیں، تو آپ کو علم ہونا چاہیے. تیسری بات جو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ ابھی تک حیات ہیں، اور اس پر درجنوں دلائل علماء نے دی ہیں کہ آپ کی ابھی تک حیات ہے اور آپ جنگلوں میں بیابانوں میں ہوتے ہیں اور جو راستے بھٹک جاتے ہیں ان کی مدد فرماتے ہیں اور ابھی تک حیات ہیں. لیکن علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اپنی تفسیر تبیان القرآن میں اسی کی تفسیر لکھتے ہوئے تمام وہ دلائل نقل کی ہیں جو ان کے حیات ہونے پر جو ہے وہ ملتے ہیں کتابوں کے اندر. پہلے انہوں نے تمام چیزوں کو لکھا ہے، پھر جو حیات کی نفی کرتے ہیں کہ وہ حیات نہیں ہے، پھر ان تمام دلائل کو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھا ہے. اور دونوں طرف کی آراء لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو قرآن کی آیات ہیں، احادیث طیبہ ہیں صحیح، اور جو عقل ہے، وہ تینوں چیزیں اس بات کے تقاضا کرتی ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام حیات نہیں ہیں، وہ وصال فرما گئے، ان کا قول زیادہ اتھینٹک ہے. ان کا قول زیادہ اتھینٹک ہے جو یہ بات کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام حیات نہیں ہے. پھر علامہ سعیدی نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے، اور کہتے ہیں سب سے خوبصورت بات قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، نقشبندیوں کے امام حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے عالم کشف میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی، اور میں نے پوچھا حضرت آپ حیات ہیں یا آپ کا وصال ہو چکا ہے؟ میں نے عالم کشف میں ان کو دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ میں اور الیاس علیہ السلام دونوں وصال کر گئے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہماری روح کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ ہماری روحیں جو ہیں وہ اہل اللہ سے ملاقات کرتی. تو کئی بزرگان دین جو اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ ہماری خضر سے ملاقات ہوئی، خضر نے ہمیں یہ بات بتائی، خضر نے ہمیں یہ چیز سکھائی، خضر نے آ کر یہ معاملہ کیا. تو بہت سارے ہمارے صوفیہ کی آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو خضر علیہ السلام کو کیونکہ اللہ نے خاص علم دیا ہے، ابھی آ رہی آیت، تو اس وجہ سے اہل اللہ اولیاء اللہ سے ان کی روح کی ملاقات رہتی ہے. اللہ اکبر. اور خضر علیہ السلام ملاقاتیں کرتے ہیں، لیکن کیا وہ حیات ہیں؟ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں حضرت مجدد الثانی فرماتے ہیں کہ مجھے خضر نے بتایا کہ نہیں، الیاس بھی وصال کر چکے ہیں اور میں بھی وصال کر چکا ہوں، ہماری روح کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ ہم اہل اللہ سے ملاقات کرتے.
تو میرا بھی اپنا جو ذاتی رائے ہے، کیونکہ دونوں طرف رائے ملتی ہیں، میری جو اپنی ذاتی رائے ہے دونوں طرف کے دلائل کو پڑھنے کے بعد وہ یہی ہے کہ خضر علیہ السلام حیات نہیں ہیں، بلکہ ان کی روح جو ہے وہ اہل اللہ سے ملاقات کرتی ہے، جو علامہ سعیدی نے دونوں طرف کے دلائل نقل کرنے کے بعد جو بات لکھی ہے، میری اپنی بھی رائے وہی ہے۔ فوجد عبدا من عبادنا، رکوع مکمل کرتے ہیں۔ فوجد عبدا من عبادنا، تو پایا ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندہ، یعنی خضر۔ اب اللہ خضر علیہ السلام کی دو چیزوں کو یہاں بیان کر رہا۔ وہ خضر کون ہے؟ آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت اسے عطا کی ہے۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اس کو سکھایا ہے اپنے پاس سے خاص علم۔ تو علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کہلاتا علم کسبی، ایک کہلاتا علم وہبی۔ وہابی نہیں، علم وہبی، واو ہے دو چشمی والا اور بے اور یہ۔ کسبی مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اسکول میں داخل ہوئے، کسی اکیڈمی میں داخل ہوئے، کسی کے استاد کے آگے بیٹھے، اس سے آپ نے کچھ سیکھا اور ڈگری حاصل کی، یہ ہے کسب کرنا۔ میں نے فلاں ادارے سے عالم کورس کیا، میں فلاں ادارے سے ڈاکٹر بناؤں، یہ ہے کسب۔ وہب کا مطلب ہوتا ہے گفٹ، ہبا کا معنی ہے گفٹنگ۔ کچھ علم ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کسی سے نہیں سیکھتا اور ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ اس علم کا اسے ماہر بنا دیتا، اس کو کہتے ہیں علم وہبی۔ اور اسی علم کو کہتے ہیں علم لدنی۔ لدنی مانے اللہ نے اپنے پاس سے خاص رحمت سے ڈائریکٹلی کسی کو عطا فرمایا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو خضر ہیں انہوں نے کہیں سے یہ علم سیکھا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے پاس خاص سے انہیں علم عطا فرمایا ہے۔ اب یہ کون سا علم تھا ان کے پاس؟ تو پھر آگے علماء کہتے ہیں علم کی دو قسمیں، ایک ہے علم تشریعی، ایک ہے علم تکوینی۔ علم تشریعی کیا ہے؟ نماز کیسے پڑھنی ہے، شرک نہیں کرنا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ جرنلی انبیاء جو ہے وہ یہی علم دیتے رہے۔ علم تکوینی کیا ہے؟ علم تکوینی یہ ہے کہ اس علم کا تعلق اللہ کے کن کہنے سے ہوتا ہے، جیسے کسی کا مرنا، کب مرے گا، کب جیے گا، بارش کب ہو رہی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کے کن سے ہیں۔ تو حضرت خضر کے پاس جو علم تھا، وہ حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو یہ نہیں بتا رہے تھے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام تبلیغ نہیں کر رہے تھے۔ حضرت خضر کے پاس جو علم تھا وہ اس علم سے کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے فیصلوں کو ایگزیکیوٹ کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کی ذمہ داری کیا لگائی تھی کہ اللہ ان کو حکم دے رہا تھا کہ یہ کر لو یہ کر لو، تو فیصلہ اللہ کا ہوتا تھا اور اللہ نے ان کی ذمہ داری ایگزیکیوشن کی لگائی ہوئی تھی۔ جو آپ کل سنیں گے واقعات کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے، تو وہ حلال و حرام کے مسئلے نہیں بتا رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ علم تشریعی تھا، شریعت کا علم تھا، اور ان کے پاس علم تکوینی تھا۔ اسی بات کو اللہ نے کہا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اسے سکھایا تھا اپنے پاس سے خاص علم۔ اب یہ خاص علم جو تھا، اسی وجہ سے جو صوفیاء کے اندر خضر علیہ السلام کی نسبت ہوتی ہے کہ اہل اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ اسی کانسیپٹ کے تھرو ہوتی ہے کہ جب خضر علیہ السلام کسی اللہ کے نیک بندے سے ملاقات کرتے ہیں تو شرعی علم تو وہ جانتا ہی ہوتا ہے، کیا حلال ہے کیا۔ یہ دیکھیں، ایک عالم ہے، وہ کسی مدرسے سے پڑھ لے گا تو حلال و حرام کا علم تو مدرسے سے بھی سیکھ لے گا، لیکن جب وہ اپنے تقوی کو بڑھا لیتا ہے، متقی ہو جاتا ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے، اور وہ اس لیول پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی ملاقات حضرت خضر سے ہوتی ہے، تو علم تشریعی کو تو وہ جانتا ہی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، جناب خضر سے ملاقات کی وجہ سے اللہ تعالی بواسطہ خضر یا بواسطہ فرشتے جو ہوتے ہیں انبیاء ملائکہ، ان کے ذریعے سے اپنے ولی کو علم تشریعی کے ساتھ علم تکوینی کا بھی حصہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے ملے تو کہنے لگے، اب موسیٰ علیہ السلام کی ہمبلنس دیکھیے آپ، حالانکہ مرتبہ حضرت موسیٰ کا بڑا ہے حضرت خضر سے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کی اسپیشلٹی علم تکوینی میں ہے۔ تو اگرچہ آپ بڑے ہیں کسی فیلڈ میں،
لیکن اگر کوئی اور فیلڈ آپ کسی سے سیکھنے جا رہے ہیں تو آپ کی ہمبلنس کیا ہونی چاہیے. اور یہاں دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹریول کیا ہے نالج کے لیے. اللہ کا نبی اپنے اسٹوڈنٹ کو لے کر ٹریول کر رہا ہے دور تک، کس لیے؟ سیکنگ فار دا نالج، نالج حاصل کرنے کے، علم حاصل کرنے کے لیے. اب حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں جناب خضر؟ قال لہ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں اس شرط پر آپ کی اتباع کروں، کیا میں اس شرط پر آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ علی ان تعلمنی، کہ آپ مجھے سکھائیں گے، مما علمت رشدا، جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، رشدا وہ سمجھ بوجھ، وہ عقل، وہ ہدایت کا علم جو خاص آپ کی اسپیشلٹی ہے، تو میں آپ کے پاس اس شرط پر رہوں گا کہ کیا آپ مجھے سکھائیں گے. اب یہ دیکھیے ہمبلنیس کہ کسی کے پاس جانا ہے تو جا کر بات کس طرح کرنی ہے کہ کیا آپ مجھے سکھا سکتے ہیں، کین یو ٹیچ می. اب حضرت خضر کیا کہہ رہے ہیں؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر میرے ساتھ رہیں گے نا تو میرے ایکٹیویٹیز پر، میرے معاملات پر صبر نہیں کر پائیں گے. یعنی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ بار بار ٹوکیں گے، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا. تو قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ اگر میرے ساتھ رہیں گے تو ہرگز صبر نہیں کر پائیں گے. اور پھر اس کا ریزن بھی خود دے دیا حضرت خضر نے، وکیف تصبر، اور کیسے صبر کر سکیں گے آپ، کہ علی ما لم تحط بہ خبرا، کہ جو اللہ نے مجھے اسپیشلٹی دی ہے وہ اسپیشلٹی نے کا آپ کے علم میں احاطہ نہیں کیا ہوا. یعنی جو اسپیسیفک فیلڈ میں اللہ نے مجھے نالج دی ہے، وہ اسپیسیفک فیلڈ میں وہ نالج آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس بہت ساری نالج ہے مجھ سے زیادہ، لیکن دوسری فیلڈ میں، لیکن خاص پرٹیکولر اس فیلڈ میں آپ کے پاس نالج نہیں ہے. معلوم تحط بہ خبرا، آپ کے علم کا احاطہ اس فیلڈ میں نہیں ہے. تو جب اس فیلڈ میں احاطہ نہیں ہے تو آپ سے صبر بھی نہیں ہوگا. تو اب یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ بھیا جب کسی فیلڈ کا آپ کو علم نہیں ہے تو پہلے پوچھ لیجئے سامنے والے سے، بے صبر نہ بنیے، پوچھیے سامنے والے سے کہ بھائی آپ نے یہ کیا تو کیوں کیا. یہاں اس چیز میں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ جو تمہاری فیلڈ نہیں ہے اس میں صبر نہیں ہوگا تم سے. یہاں میں ضمناً بات سمجھا رہا ہوں کہ ایک بندہ جو مقتدی ہے، جس نے شاید شریعت پر ایک کتاب بھی 100 پرچوں کی زندگی میں نہ پڑھی ہو، وہ شریعت سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے اس بندے کو جس نے 12 سال تک دین کو پڑھا ہے، 8 سال عالم کورس کیا ہے، 4 سال مفتی کورس کیا اور 10 سال اس کو پڑھتے پڑھاتے ہوئے ہوئے، وہ جس نے 100 پرچے بھی کبھی زندگی میں نہیں پڑھے ہوتے شریعت کے، وہ بتا دے امام صاحب مسئلہ یوں نہیں ہے، یوں ہے. اب مجھے بتائیے بھائی تمہاری فیلڈ ہی نہیں ہے اور تم بے صبر بن رہے ہو، تو وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. جب حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بات کہی تو آخری کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، آپ ضرور پائیں گے مجھے صبر کرنے والوں میں سے، میں صبر کروں گا انشاءاللہ. وَلَا عَصِي لَكَ أَمْرًا. اب دیکھیے کتنا خوبصورت جملہ، کیا ہمبلنیس ہے حضرت موسیٰ کی، حالانکہ مقام کتنا بلند ہے، لیکن جب کسی سے سیکھنے کی باری آتی ہے تو یہ جو ہے وہ کریکٹر اور یہ ایٹیکیٹس جو ہیں وہ حضرت موسیٰ میں سکھا رہے ہیں، یہ رویہ سکھا رہے ہیں. کیا کہ جب آپ کسی سے سیکھنے کچھ جا رہے ہیں تو پھر جب آپ مکتب میں بیٹھے ہوئے کچھ سیکھنے کے لیے تو پھر کیا انداز ہونا چاہیے جس سے آپ سیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ صابرن، آپ دیکھیں گے کہ میں پیشن میں رہوں گا، صبر میں رہوں گا. وَلَا عَصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں آپ کی کسی بات کا انکار نہیں کروں گا. میں لَكَ أَمْرًا، آپ کے کسی حکم کی معاذ اللہ، یعنی کہ جملہ تو یہ کہ وَلَا عَصِي، میں نافرمانی نہیں کروں گا، لَكَ أَمْرًا، تمہارے کسی حکم کی. لیکن یہ بہت زیادہ ہمبلنیس ہے آپ کی. تو اب جب حضرت خضر نے یہ بات سنی تو آخری آیت تھی اس درس کی، فَقَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، کہا حضرت خضر نے فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، چلیں آپ ہمارے ساتھ رہ لیں، لیکن ایک ریکویسٹ ہے، ایک کنڈیشن ہے، ایک ہی کنڈیشن ہے صرف ساتھ رہنے کی، وہ یہ ہے فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، آپ میرے ساتھ رہیے، مجھے فالو کیجئے اس اسپیسیفک فیلڈ میں.
لیکن فلا تسألنی عن شیء، مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیجیے گا، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود آپ سے اس چیز کا ذکر نہ کر دوں. ویٹ کیجیے گا، مجھ سے سوال نہ کیجیے گا کہ کیوں کیا، جب وقت آئے گا میں خود بتاؤں گا آپ کو. تو اب کل کے جو درس ہے اس درس کے اندر وہ 3 واقعے بڑے انٹرسٹنگ واقعے ہیں. کیا کنڈیشن لگائی انہوں نے کہ سوال نہیں کیجیے گا، پوچھیے گا نہیں، میں خود بتاؤں گا آپ کو. لیکن وہ واقعات ہوئے ہی ایسے عجیب واقعات کہ بولنا پڑا حضرت موسیٰ کو. اور جب حضرت موسیٰ بولے ایک ایک واقعے کے بعد تو حضرت خضر وہی یاد بات دلاتے تھے. پہلی آیت کبھی پڑھی ہے 16 پارے کی، تو کیا ہے؟ قال الم اقل لک، یہاں سے شروع ہو رہا نا 16 پارہ. قال الم اقل لک لن تستطيع معي صبر انك لن تستطيع معي صبر. جب حضرت موسیٰ نے سوال کیا تو کہا میں نے نہیں کہا تھا آپ سے لم اقل لک کہ میرے ساتھ رہ کر آپ صبر نہیں کر پائیں گے. تو حضرت موسیٰ کو بار بار خضر یاد دلاتے تھے وہ بات. اللہ اکبر. تو اب یہ دونوں ساتھ آ گئے اور کل ہم سنیں گے کہ اب یہ آگے چلے دونوں اور 3 واقعات کیا پیش آئے. اور اس کے بعد سنڈے کو ہم شروع کریں گے سورہ کہف کی لاسٹ سٹوری، جو کہ 16ویں پارے کے دوسرے رکوع سے شروع ہوتی ہے. وہ حضرت، بلکہ آپ ہی بتا دیجیے، 3 واقعات تھے یہودیوں نے پوچھے تھے. کون کون سے؟ میں 4-5 درس میں بیان کر چکا ہوں، تو جو موجود تھے درس میں وہ بتائیے. 3 واقعات تھے جو پوچھے تھے انہوں نے. پہلا سوال کیا تھا؟ روح کیا ہے؟ دوسرا اصحاب کہف کون ہے؟ تیسرا ذوالقرنین کون ہے؟ تو اب 4 واقعات بیان کیے گئے ہیں سورہ کہف میں. پہلا واقعہ اصحاب کہف، دوسرا 2 بندوں کا باغ والوں کا، تیسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا، اور چوتھا واقعہ ذوالقرنین علیہ السلام کا، جس میں انشاءاللہ سنڈے کو آپ یاجوج ماجوج کے بارے کے اندر بھی آپ سنیں گے. ذوالقرنین علیہ السلام اور یاجوج ماجوج کا قصہ. تو سنڈے کو بھی انشاءاللہ ایک اسپیشل انشاءاللہ درس ہوگا، انٹرسٹنگ چیز ہے سمجھنے کے لیے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں علم لدنی سے مالا مال کر دے. اللہ رب العزت جو خضر علیہ السلام پر رحمت برسی اللہ کی، اللہ وہ خاص علم کا نور ہمیں بھی عطا فرمائے. اور جو انبیاء علیہ السلام نے جس علم کی تبلیغ کی اس پر بھی عمل کرتے ہوئے ہمیں زندگی بسر کرنا نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.